بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیوار شب بائی عالیہ بخاری۔ بیکار کی باتیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اب وہ کسی دن ہمارا سامان بھی اٹھوا کر باہر سڑک پر رکھ دے گا اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس کے الفاظ سے زیادہ زرتاج کو اس کی بیزاری نے تکلیف دی تھی۔ سالار کی وجہ سے نبیل ان سے دور ہوتا جا رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے تو لمحہ فکریہ ہی تھا۔ میرا اتنے شوق سے سیٹ کیا وہ کمرہ اس کے ایک اشارے پر خالی کروایا۔ میں یہ بےعزتی کبھی نہیں بھول سکتا ہوں۔ وہ اس کی ماں کا کمرہ تھا نبیل، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس کمرے کو مت چھیڑو، مگر تم نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کتنے سال سے نہیں آیا، مر کھپ گیا ہوگا کہیں۔ بہرحال ایک مفروضہ تھا وہ، آدمی اکثر یوں ہی فرض کر لیتا ہے بہت سی باتیں۔ وہ جو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، نبیل سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جذباتی لگاؤ تھا اسے اس کمرے سے، تم اگر نہ چھیڑتے اسے تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ گھر کا سب سے شاندار کمرہ ہے وہ، تمہارے اس بیڈ روم کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کے آگے۔ ایک چبھتی ہوئی نگاہ اس نے اس پورا سائش کمرے پر ڈالی۔ سرتاج کے چہرے پر سایہ سا اتر آیا۔ جب تک واپس اپنا سامان اس کمرے میں نہیں پہنچا دوں گا میری تسلی نہیں ہوگی۔ میری بےعزتی کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ آخری جملہ محض اس کی غلط فہمی تھی یا پھر خوش فہمی، لیکن یہ بات اسے بتانا اس کی ناراضگی کو اور بھی بڑھاتا تھا۔ سرتاج کی فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر وہ کچھ دن اور نہیں گیا تو میں ضرور کچھ کروں گی، مگر پلیز تم اس سے براہ راست مت الجھو۔ وہ الجھتا ہے مجھ سے جان بوجھ کر، اور خود سے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ تمہیں جو کرنا ہے وہ جلد کرو۔ اس کا یہاں زیادہ رکنا اتنے پرابلم کھڑے کر دے گا کہ ہم گر کر رہ جائیں گے۔ وہ خود اندر سے ڈرا ہوا تھا۔ دن بدن اس کی حیثیت کم سے کم تر درجے پر آتی جا رہی تھی۔ گھر کے ملازم تک اس معزول شہنشاہ پر دبے دبے انداز سے مسکرانے لگے تھے۔ رد عمل کے طور پر وہ اور بھی مضائقہ خیز حرکتوں پر اتر آتا۔ سالار اچانک ہی پچھلے چند دنوں سے زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنے لگا تھا۔ جس کام کے لیے وہ در حقیقت یہاں رکا ہوا تھا وہ پوری توجہ چاہتا تھا۔ جتنے لوگ درکار ہوں ہائر کر لیں، جتنے پیسے خرچ ہوں ہونے دیں، مگر یہ کام ہونا چاہیے کسی بھی طرح۔ حمیدی صاحب میز پر پھیلی ہوئی خیام کی فوٹوز کو ہاتھ سے سمیٹتے ہوئے اس نے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے مینیجر کی طرف دیکھا۔ مجھے آپ پر کتنا بھروسہ ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، سو یہ بھی آپ ہی کے سپرد ہے۔ میں نے کئی علاقوں میں تلاش شروع کروا دیا سالار، کافی لوگ ہائر کیے ہیں جن کو خیام کی تصویر دی ہے، لیکن بات ادھوری چھوڑتے انہوں نے بے چین سا ہو کر پہلو بدلا۔ لیکن کیا حمیدی صاحب، اگر کوئی اور آئیڈیا ہے تو کہیں نا، آپ کے علاوہ اور کون ہے میرا جو مجھے درست مشورہ دے؟ سعادت مندی ہے تمہاری، بیگ صاحب کے بعد جس طرح تم نے میرے عزت اور احترام کو قائم رکھا۔ اچھا پلیز، وہ ہلکے سے ہنس دیے، کبھی کبھی تھوڑی تعریف بھی سن لیا کرو برخودار۔ عجیب سا لگتا ہے حمیدی صاحب، آپ کو تو پتہ ہے۔ بوجھل سی خاموشی ان دونوں کے بیچ آ کر اتری۔ اچھا یہ بتاؤ کہ صرف چھوٹے ہوٹل اور چائے خانوں میں کیوں؟ ایک نگاہ بڑے ہوٹلز پر بھی ڈالی جا سکتی ہے، گیسٹ ہاؤسز کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے، سارے نہ صحیح چند ایک جو مشہور ہیں۔ انہوں نے اس کی افسردگی کو بھانپ کر موضوع بدلنے میں دیر نہیں کی۔ وہ وہاں نہیں ہوگا حمیدی صاحب، یہ میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اتنے دن سے وہ ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ہی تھا، وہاں بھی کچھ کام وام کرتا تھا شاید۔ اگر میں تھوڑا سا محتاط ہو کر جاتا تو اسے ضرور پکڑ ہی لیتا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ابھی بھی ستاتا تھا۔ اب پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا۔ فکر مت کرو، وہ اٹھ کر اس کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ مل جائے گا وہ لڑکا، اور اگر تم نے اخبار اور ٹی وی پر اشتہار دینے کی پابندی نہیں لگائی ہوتی تو اب تک کوئی اطلاع مل بھی چکی ہوتی۔ میڈیا کی بڑی دور تک پہنچ ہوتی ہے۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ جانتا ہوں، لیکن مجبوری ہے۔ کچھ لوگ ہرٹ ہوں گے اگر انہوں نے اس کی تصویر اخبار میں دیکھی۔ میں انہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا ہوں حمیدی صاحب۔ انہوں نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ جیسے تمہاری مرضی، لیکن اگر ہم لوکل اخبار استعمال کریں تب بھی؟ ادھوری بات میں ایک بہتر امکان موجود تھا۔ سالار نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ ایسا شاید ممکن تھا۔ بہت سے ایسے چھوٹے اخبار نکل رہے جن کی سرکولیشن اسی شہر تک محدود ہے، اور اسی طرح کی جگہوں پر وہ زیادہ پڑھے بھی جاتے ہیں۔ اگر ان میں کوئی حرج نہ ہو تو مدد لینے میں کیا قباحت ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، آج ہی یہ کام کر لیتے ہیں پھر۔ بس خدا کرے جلد سے جلد وہ ملے کسی بھی طرح۔ چلیں پھر چلتے ہیں۔ جتنے بھی شام کے اخبار ہیں سب میں فوٹو دے دیتے ہیں، اور دیگر تفصیل بھی۔ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا وہ جو تمہاری والدہ والی پراپرٹی کے کاغذات میں نے کہا تھا وہ لائے ہو؟ انہیں اٹھتے ہوئے ایک دم ضروری بات یاد آئی۔ وہ گھر پر ہی ہے، واپسی میں لے لیں گے وہیں سے۔ اس ایک بات کے لیے جتنا پرجوش تھا، باقی سب کچھ غیر اہم ہوا جا رہا تھا۔ لیکن حمیدی صاحب کی وفاداری کچھ اور تقاضا کرتی تھی۔ گھر پر اہم کاغذات مت چھوڑا کرو، اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ جواباً ہلکے سے سر کو جھٹکتے ہوئے ہنس پڑا۔ پتہ نہیں کیا اہم تھا کیا نہیں۔ گھر کا گیٹ اسے دیکھتے ہوئے بڑی پھرتی سے کھلا تھا۔ اب یہ نئے گارڈ آ گئے ہیں۔ اس کے برابر بیٹھے حمیدی صاحب نے ارد گرد دکھائی دیتے چہروں پر نگاہ ڈالتے سالار سے مڑ کر پوچھا تھا۔ جی ہاں، پرانا مشغلہ ہے بیگم صاحبہ کا۔
مجھے تمہاری فکر رہتی ہے سالار، اور جب تم یہاں ہوتے ہو تو اور بھی زیادہ۔ یہاں اپنی رہائش کا انتظام کہیں اور کیوں نہیں کر لیتے؟ کتنی بار کہا ہے میں نے، وہ آئی لینڈ والا گھر خالی۔ وہ تحمل سے گاڑی پارک کرنے تک ان کی سنے گیا۔ چلیں آئے اندر بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ داخلی دروازے سے اندر آتے ہوئے وہ انہیں لیے ہوئے لاؤنج کی طرف جانے کے بجائے ڈرائنگ روم کی طرف آیا تھا۔ سامنے کوریڈور میں کھڑے ہوئے ملازمین میں سالار کو دیکھ کر عجیب سی ہلچل ہوئی تھی، لیکن وہ کسی پر بھی توجہ دیے بغیر بند دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ ایک کے سوا باقی تمام صورتیں سالار کے لیے اجنبی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ میز پر رکھی وہ غیر ملکی برانڈز کے لیبل والی بوتلیں، لوازمات سے بھری میز اور کریحہ صورت والے وہ 4 لوگ جن کا کردار ان کی شکلوں سے جھلکتا تھا۔ ہمت کیسی ہوئی تمہاری میرے گھر میں یہ سب کرنے کی؟ تم سے پوچھ رہا ہوں۔ وہ سیدھا نبیل کے سر پر پہنچا تھا جو اس کو دیکھتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اندر کیسے آئے تم؟ میں نے کہا بھی تھا نوکروں سے کہ یہاں میرے مہمان بیٹھتے ہیں۔ وہ مڑ کر ملازموں کو آواز دینے لگا۔ سالار سے وہ کتنا بھی خائف سہی، اپنے معزز مہمانوں کے سامنے بے عزتی کا احساس کہیں زیادہ قوی تھا۔ کچھ بھی تھا، آخر تو وہ زرتاج بیگم جیسی عورت کا شوہر تھا۔ سالار کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ چند منٹ بھی اگر وہ ان سب کو یہاں دیکھتا رہا تو شاید بات اتنی بڑھ سکتی تھی جس کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ اپنا سیلف کنٹرول جلد کھو دینے والا ہے۔ سنو، اس نے نبیل کی آواز پر آئے ملازم کی طرف دیکھا، یہ سب حرام چیزیں اکٹھا کر کے کہیں کچڑے کے ڈھیر پر پھینک کر آؤ، اور یہ سارے برتن بھی، ایک چمچ تک نہ رہے گھر میں، بلکہ یہ میز بھی جس پہ یہ سب رکھا، اور یہ ایک جذب کے عالم میں وہ کہتا چلا گیا، اور وہ سب کچھ جیسے اسی انجام کی منتظر تھے۔ نبیل کا چلانا، واویلا، سب ہی حرکات۔ تم سب خود جاؤ گے یا پھر میرے ملازمین کو یہ تکلیف اٹھانی پڑے گی؟ اس کا لہجہ بے حد سرد تھا، اور وہ چاروں دیکھ چکے تھے کہ اس کا کہا بجا لانے میں کوئی تاخیر نہیں برتی جا رہی تھی۔ اس وسیع ہال میں محض 4 لوگ ہی باقی رہ گئے تھے، نبیل، حمیدی صاحب، 2 ملازم اور وہ خود۔ آئندہ میرے گھر میں یہ سب ہوا تو خالی چیزیں ہی نہیں پھینکی جائیں گی، سمجھے؟ وارننگ دینے والے انداز میں اس کی انگلی نبیل کی طرف اٹھی تھی۔ یہ وہ سالار نہیں تھا، خوفزدہ جذباتی لوگوں کا سامنا کرنے سے خائف، یہ کوئی اور ہی تھا۔ قسمت کی ظالمانہ اٹھا پٹک کے بعد بچ نکلنے والا ایک بالکل مختلف اور مضبوط شخص جو ڈرتا نہیں ڈراتا تھا۔ سرتاج کو ڈرائنگ روم کے دروازے پر ہی رکنا پڑا تھا۔ سالار کی اس کی طرف پشت تھی اور بالکل سامنے کھڑے نبیل کے چہرے پر سراسیمگی یہیں سے دیکھی جا سکتی تھی۔ جب تک یہاں ہوں اپنی اوقات میں رہو، پہلے بھی کہہ چکا ہوں زیادہ دیر لحاظ نہیں کروں گا، سمجھے؟ اعتراف میں جیسے کوہر جمی تھی، وہ بے ساختہ پیچھے ہٹی۔ معاملات ان کی توقع سے زیادہ تیزی سے بگڑتے جا رہے تھے۔ اس بار میں خود بھی سالار کو سمجھنے میں غلطی کر رہی تھی۔ تیزی سے کمرے کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے اپنے غلط نظریے کا افسوس کیا، مگر کوئی تھا جو ابھی معاملے کو سنبھال سکتا تھا۔ تاریخ ٹھہرنے کی خوشخبری یہاں بھی پہنچ چکی تھی، لیکن کسی نے بھی اس پر تبصرہ ضروری نہیں سمجھا۔ رات گئی بات کی بظاہر یہی لگ رہا تھا، مگر جو چیز ہماری قسمت میں ہی نہیں ہے اس کی تمنا کرتے رہنا سوائے خود اپنی تکلیف کو بڑھا دینے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کئی دن بعد امی نے کسی اور بات کے حوالے سے کہا تھا، تب ربیہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ بہت سنجیدہ تھی۔ کچھ چیزیں ناگزیر بھی ہوتی ہیں امی، وہ آہستہ سے بولی، مگر انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ بھی ناگزیر نہیں ہے اس دنیا میں، ہر شے کا نعم البدل مل جاتا ہے، پہلے سے بہتر اور بڑھیا، بس انسان کو دل میں وسعت رکھنی چاہیے۔ مگر پھر بھی کھو دینے کی تکلیف انسان کو چین تو نہیں لینے دیتی ہے ساری عمر۔ وہ دوپہر کے کھانے کے بعد ان کے پاس آ کر لیٹی تھی، جو یہ لامتی گفتگو شروع ہوئی تھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ اب ماس کے لیے ہمیں کوئی اچھی لڑکی مل ہی نہیں سکتی؟ میں نے یہ نہیں کہا، لیکن وہ جویا تو نہیں ہوگی نا؟ شکر ہے کہ وہ جویا نہیں ہوگی، اللہ کو یقیناً کوئی بہتری منظور ہوگی، جو ہمارا پیچھا ان لوگوں سے چھوٹ گیا۔ اور جب ماس خوش ہے تو پھر کسی کو بھی کیا اعتراض آخر؟ ماس خوش ہے؟ وہ رنج بھری حیرت میں گھری اٹھ بیٹھی۔ آپ کو وہ خوش لگتا ہے؟ سارا دن گھر سے غائب رہتا ہے، سوائے دادی کے کسی کے پاس بھی وہ چند منٹ سے زیادہ بیٹھتا تک نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب اس کے پاس وقت نہیں ہے، ذمہ داری سے اپنی جاب کر رہا ہے، ساتھ میں اس کا سوشل ورک کا شوق بھی جاری ہے، اور گھر کا بھی کوئی کام کہو تو انکار نہیں کرتا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بیڈ سے اتر آئی۔ میں اظہار اور شاکرہ کو عمر بھر جھیلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہ ابھی اور نہ کبھی۔ ان جیسے بے حس اور مغرور لوگوں کو سر پر بٹھانا میرے بس سے کہیں باہر ہے، سمجھی؟ امی کا مسئلہ جویا نے اظہار چچا کی فیملی تھی، اور ان کے لیے ان کے پاس قطعی گنجائش نہیں تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ نیند نہیں آ رہی؟ تھوڑا سا پڑھ ہی لوں۔ باہر نکلنے سے پہلے اس نے ان کی طرف مڑ کر دیکھا تو انہوں نے مطمئن ہو کر سر ہلا دیا۔ باہر برآمدے میں بھاری چیخیں گری ہوئی تھی۔ دھوپ بھرا گرم دن کہیں باہر ہی رہ گیا تھا، اور یہاں اندر بڑی ٹھنڈک بھری نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ دبے پاؤں چلتے ہوئے وہ وہاں سے گزرتی ہوئی ماس کے کمرے میں آئی، دروازے کے پاس لگے سوئچ بورڈ پر ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی
تو سفید ملائم روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ شفاف ستھرا کمرہ، ایک ایک چیز اپنی جگہ طریقے سے رکھی ہوئی تھی۔ کبھی بدنظمی اور افراتفری میں ایک کمرہ حرف آخر تھا۔ کتنی کتنی جان مارتی تھی وہ ماس کے کمرے کو ٹھیک رکھنے کے لیے، مگر نتیجہ ہمیشہ صفر۔ دل تب بھی دکھتا تھا، اور اب پہلے سے بھی زیادہ کہیں۔ جس پرائیویٹ کالج میں اس کا داخلہ کرا چکا تھا وہاں کلاسز شروع ہونے میں کچھ دن باقی تھے، مگر وہ اس کی پڑھائی کے بارے میں اتنا سنجیدہ ہو رہا تھا کہ رات کتابیں وغیرہ بھی خرید لایا تھا۔ ذرا دن میں کھول کر پڑھ بھی لینا، باقاعدہ ٹائم نکالو پڑھائی کے لیے، کہ پورا دن کچن میں کھڑے رہنے کے لیے نہیں ہوتا۔ میں آج آ کر پوچھوں گا کیا کیا ہے سارا دن۔ آج صبح ناشتے پر اس نے بڑی سنجیدگی سے نصیحت کی تھی۔ صرف امی تھی جنہوں نے اس کے احساس ذمہ داری کو سراہا تھا، ورنہ میز پر رکھی کتابیں اٹھا کر وہ وہیں بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ماس کے گھر آنے میں بھی کافی دیر تھی، سو کچھ دیر یہیں بیٹھا جا سکتا تھا۔ صفحات کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی دلچسپی بڑھنے لگی تھی۔ ہسٹری کے مضمون میں اسے خود تھوڑی سی دلچسپی تھی، سو اسی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ کتنی دیر گزری، قریبی مسجد سے عصر کی اذان بلند ہونے پر اس نے چونک کر کتاب بند کی۔ ایک اچھی کتاب سے زیادہ باعث تسکین شاید کچھ اور ہے ہی نہیں۔ معاذ نے اس کے آگے پڑھنے پر زور دے کر یقیناً ایک بڑا زبردست فیصلہ کروایا تھا۔ آج کل اس کے بارے میں اتنی حساس ہو رہی تھی کہ ذرا ذرا سی بات پر دل بھر آنے لگتا۔ لڑائیاں تکرار تو خواب خیال ہوئی تھی، اب محبت اور نرمی بھی حوصلہ گم کرنے لگتی تھی۔ کتابیں رکھ کر وہ مڑنے لگی تھی کہ اچانک ہی لڑکھڑا گئی۔ سہارا دینے کے لیے ہاتھ بساختہ میز کے کونے پر رکھی معاذ کی کتابوں سے ٹکرایا تو پھسل کر نیچے آ گری۔ درد کی شدید ٹیسیں پیر میں اٹھی تھی۔ موچ آئی تھی یا کیا؟ پر وہ تو جیسے ہر احساس سے بیگانہ ہوئی۔ کتاب سے گری وہ دو تصویریں ان بدترین خدشات کی تصدیق کرتی تھی جن کی وجہ سے وہ بار بار امی کی نگاہ میں معطوب ٹھہری تھی، جویا اور وہ خود۔ جھک کر وہ تصویریں اور کتاب اٹھاتے اس کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ محض چند ماہ پہلے کالج کی الوداعی پارٹی میں کھینچی گئی وہ دو آخری تصویریں جن میں وہ دونوں ساتھ تھیں، اور جو خود ربیہ نے بڑی خوش امیدی کے ساتھ اصرار کر کے کھنچوائی تھیں۔ اس کی نگاہ جویا کے سادہ اور پرکشش چہرے پر جمی۔ گھر میں کسی اور کو اس نے یہ فوٹوز دکھانے کی ہمت نہیں کی تھی، یوں ہی کئی کتابوں کے بیچ رہ گئے تھے۔ کب اور کیسے معاذ کے ہاتھ میں آئے؟ وہاں سے یہاں تک سفر میں ایسی کوئی راز کی بات نہیں تھی، پھر بھی کاش یہ یہاں نہ ہوتی۔ ربیہ کے دل نے شدت سے آرزو کی تھی۔ باہر سے امی کی آواز آئی۔ اس نے پھرتی سے مڑ کر ان فوٹوز کو واپس اسی کتاب میں رکھ کر جگہ پر رکھا اور گیلی ہوتی آنکھوں کو رگڑ کر خشک کیا۔ ربیہ، چائے کا وقت ہو رہا ہے، اگر نماز پڑھ لی ہو تو؟ امی کی آواز بالکل قریب تھی۔ اس نے دروازے سے نکلنے سے پہلے بہت احترام کے ساتھ اس طرف دیکھا جہاں ایک کتاب میں کسی نے ایک گہرے دکھ کو بہت وقار کے ساتھ چھپا کر رکھا تھا، اور دوسرے لمحے باہر نکل گئی۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا سلمان؟ ہوش میں رہ کر بات کیا کرو مجھ سے۔ بڑی لجاجت سے پیش کی گئی عرضی کے جواب میں بھی وہ اس طرح آنکھیں نکال کر جھڑک رہی تھی کہ ساری امیدیں فوراً ہی دم توڑنے لگیں۔ کوئی خیراتی ادارہ نہیں کھول رکھا ہے میں نے جو تمہیں اور تمہارے سارے خاندان کو پالتی رہوں۔ کہہ دو اپنے ماں باپ سے صاف صاف اپنا انتظام خود کریں، مجھ سے امید لگا کر مت بیٹھیں۔ اس کا جواب صاف اور قطعی تھا، اور عموماً جب وہ کچھ کہتی تھی تو اس پر نظر ثانی کی گنجائش بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ سلمان نے پھر بھی کوشش جاری رکھنا چاہی۔ آخر کو وہ چاہا گیا تھا، اور محبوب کے لیے مرتی مٹی محبت میں بھی کچھ تو گنجائش رہ ہی جاتی ہے۔ میری خاطر زوبیہ، ماں باپ ہیں وہ میرے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اگر وہ اتنے پٹیچر لوگ تمہارے ماں باپ ہیں۔ اپنی خوش فہمی کے ہاتھوں اس نے ایک اور ذلت اٹھائی۔ وہ اس سے بھی زیادہ سخت لفظ کہتی تھی اور وہ سنتا تھا، مگر اس سب سننے سنانے کے بعد کچھ پیسے ملتے تھے تو برا کیا تھا؟ جویا کی شادی ہے، اس وقت تھوڑا سا ساتھ دے دو پلیز، تمہارے سارے پیسے مل جائیں گے واپس، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ تم اپنی ذمہ داری نہیں لے سکتے سلمان، تمہیں بھی تنخواہ میرے باپ سے مل رہی ہے۔ آج وہ نکال باہر کریں، کوئی ڈھنگ کا ادارہ تمہیں جاب تک آفر نہیں کرنے والا۔ مانتا ہوں ان کا احسان ہے، لیکن اس وقت بہت سخت ضرورت ہے، پلیز۔ اس نے دل ہی دل میں آپا گل کو کڑے الفاظ میں یاد کیا۔ انہیں کے زور دینے پر یہ کرنا پڑ رہا تھا۔ ایسا گھیراؤ کیا ہوا تھا کہ بس۔ بہت پیسہ ہے تمہارے باپ کے پاس، لیکن وہ اور تمہاری ماں بہن اپنے پاس سے خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ ان کی نیت ہی خراب ہے، میں شروع میں انہیں سمجھ چکی ہوں، اس لیے کبھی منہ نہیں لگاتی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی وہ ایک کے بعد ایک کوئی نہ کوئی کریم اور لوشن مل رہی تھی، اور پھر خود سے مطمئن نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ چہرے پر پھیلی کرختی کا تاثر اتنا گہرا تھا کہ اسے ہلکا کرنے کے لیے کچھ بھی کارگر نہیں تھا۔ سلمان نے دانستہ شیشے میں دکھائی دیتے اس کے عکس سے نظریں چرائی۔ عیش و عشرت کی زندگی کتنی بھی سہل سہی، کسی کسی وقت دل کو بڑے زور کا دھچکا لگتا تھا۔ بیچ میں آئین چند لمحوں کی خاموشی پر زوبیہ کو خیال گزرا، کوئی اس کی بات ہمیشہ کی طرح سمجھ چکا ہے۔ چلو، اپنا ہینڈ بیگ اٹھاتے ہوئے چلنے کے لیے تیار ہوئی۔ تو تم کچھ بھی مدد نہیں کرو گی اس وقت؟ جویا کو کوئی تحفہ تو دینا ہی ہوگا ہمیں، کیا وہ بھی؟
اس کے لہجے میں اتنی لجاجت تھی کہ آپا گل بھی اگر اسے اس طرح بات کرتے دیکھ لیتی تو وہ اگلے پچھلے سارے قصور معاف کر دیتی۔ نہیں، وہ تو میں دوں گی ہی۔ چویا ہی تمہارے گھر میں ہے جو دوسروں سے بہرحال بہتر ہے، مگر انتہائی بیوقوف ہے، اس لیے تو اپنا حشر خراب کروا رہی ہے تم سب کے ہاتھوں۔ چویا کی شادی پر اس کا اعتراض اول دن سے تھا، لیکن سلمان اسی پر شکر کرتا تھا کہ وہ کم از کم کسی کے لیے تو نرم گوشہ رکھتی ہے۔ اعجاز اچھا لڑکا ہے، اس کے گھر والے بھی، وہ اتنا ہی اچھا ہے جتنے تم، اور اس کے گھر والے بھی ٹھیک اسی نیچر کے ہیں جیسے تمہارے گھر والے، خود خرچ کرنے کے نام پر صفر ہے۔ زوبیہ نے تیزی سے اس کی بات کاٹی تھی، اسے دیر ہو رہی تھی، اپنی بات کہتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گئی۔ سلمان نے ایک تھکی تھکی سے سانس لی، زوبیہ سے کوئی بڑی توقع رکھنا فضول ہی تھا۔ وہ باہر آیا تو لاؤنج میں زوبیہ کی ممی کھڑی دکھائی دی۔ وہ ان کے گھر کم ہی آیا کرتی تھی، لیکن ان کا آنا خود بخود تھوڑی سی اہمیت اختیار کر جاتا تھا۔ وعلیکم، انہوں نے اس کے سلام کے جواب میں محض اتنا ہی کہا تھا۔ اس بار زرتاج کے ہوش اڑیں ٹھیک ٹھاک، آئی تھی تمہارے پاپا کے پاس کہ سالار کا کچھ انتظام کروائیں، کچھ چارجز لگوا کر اریسٹ کروا دیں کچھ عرصے کے لیے یا پھر مکمل غائب۔ یوسف کے لیے تو سب آسان ہے، وہ جو قصہ شروع کیے ہوئے تھی جاری رکھے ہیں۔ سالار؟ سلمان کو سوچنے پر بھی یاد نہیں آیا کہ یہ نام اس نے پہلے بھی سنا ہو۔ پھر کیا کر رہے ہیں اس بار وہ اپنی بہن کے لیے؟ کچھ نہیں کریں گے، اب عمر ڈھل رہی ہے تو یوسف کو بھی عقل آتی جا رہی ہے، ورنہ یہ کون سا کم تھے، دونوں بہن بھائی ایک فطرت کے ہیں، اپنے وقت میں وہ کیا کم کل کھلا چکے ہیں۔ تبھی زوبیہ نے سلمان کی طرف دیکھا۔ تم کیا کھڑے ہو کر باتیں سن رہے ہو؟ گاڑی نکالے، تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں میں۔ آپ بھی حد کرتی ہیں۔ سلمان کے باہر جانے کے بعد وہ ماں کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے خفقی سے بولی، یہ پچھلے قصے سلمان کے سامنے سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی وہ ایک دو بار مجھ سے کہہ چکا ہے کہ تمہاری زرتاج آنٹی کو اتنے چھوٹے لڑکے سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ کون سی نئی بات ہے، سب ہی حیرت کرتے ہیں۔ انہوں نے زوبیہ کے اعتراض کو فوری طور پر رد کیا۔ میں نے تو صاف کہہ دیا یوسف سے کہ سالار کی مخالفت کرنے کی حماقت نہ کریں، آدھے سے زیادہ جائیداد کا مالک ہے وہ بیگ کی، اور اب وہ 18-20 سال کا لڑکا نہیں ہے جو ان کے ظلم اور ستم سے گھبرا کر بار بار گھر سے بھاگ کھڑا ہوتا تھا۔ آیا ہے تو کچھ سوچ کر ہی آیا ہوگا۔ ٹھیک کیا آپ نے، ہمارا کیا لینا دینا؟ زوبیہ نے اکتاہٹ سے ہاتھ ہلایا۔ اسے نہ اپنی پھوپھو کی فیملی میں دلچسپی تھی اور نہ ہی مرحوم پھوپھا کے اس آوارہ بیٹے سے، جس کی ٹھیک سے شکل بھی یاد نہیں تھی۔ آپ اس وقت کیسے آئی؟ کوئی خاص بات تھی کیا؟ نہیں، بس ایسے دل چاہا۔ زوبیہ نے کچھ چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے سرکل کی مصروف ترین خاتون تھی اور اس طرح دل چاہنے کی گنجائش ان کے روٹین میں نہیں تھی۔ ساری عمر میں یوسف کمال نے کوئی ایک جو عقل کا کام کیا ہو، یہ اتنا پیسہ بھی بس میری قسمت سے ہی بنا ہے۔ انہوں نے اپنے بےحد دولت مند شوہر کی ساری کامیابی کا کریڈٹ خود لیا اور بات جاری رکھی۔ محض اسی بدبخت زرتاج کے کہنے میں آ کر سالار کی مخالفت پر اترے رہے۔ عقل مند ہوتے تو اسے ہاتھ میں لیتے۔ زرتاج جاتی جہنم میں ہماری بلا سے۔ سو آج وہ محض سالار کے بارے میں بات کرنے آئی ہیں۔ زوبیہ نے بالآخر ایک درست نتیجہ تو نکال ہی لیا۔ آج وہ اپنا حق لینے کھڑا ہو جائے تو ساری شان و شوکت بیٹھتی نظر آئے گی زرتاج کی، اور یہ جو غلام خریدا ہے منہ چھپا کر بھاگ کھڑا ہوگا۔ ان کی اور زرتاج بیگم کی نفرت کھلا راز تھی۔ زوبیہ کو جانے کے لیے دیر ہو رہی تھی، اور اس پرانی خاندانی چپکلش کے قصے میں کون سی نئی بات تھی؟ جانے دے، ہمارا کون سا نقصان ہو رہا ہے، کرتی رہے زرتاج آنٹی مزے۔ تم بھی عقل میں اپنے باپ سے آگے کب ہو؟ انہوں نے تنزیہ نگاہ زوبیہ پر ڈالی۔ وقت پر سمجھداری دکھائی ہوتی تو اس نکمے سلمان کی جگہ سالار بھی ہو سکتا تھا، کون سی بڑی بات تھی؟ زوبیہ نے بہت حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ کروڑوں کی مالکن بن کر راج کرتی، اس 400 گز کے مکان کے بجائے اس محل جیسے وسیع و عریض گھر پر حکمرانی ہوتی، اور ہمارے اپنے بزنس کو کتنی سپورٹ ملتی، مگر تمہاری آنکھوں پر تو اس روٹ چھاپ کے عشق کی پٹی بندھی تھی، جو بات تن سے شروع ہوئی تھی پچھتاوے پر آ کر ختم ہو رہی تھی۔ اثاثے، گوشوارے۔ زوبیہ نے ہلکے سے سر جھٹک کر جیسے خود کو متاثرین میں سے نکالا۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ سلمان میری اپنی پسند ہے ممی۔ ساری عمر بوجھ بن کر رہے گا تم پر، اور بوجھ خوشی خوشی نہیں ڈھویا جاتا۔ بیزار ہو چکی ہے تم اب اس سے۔ کہو میں اگر غلط کہہ رہی ہوں؟ پوری قطعیت کے ساتھ انہوں نے آخری اور حتمی بات کہی۔ زوبیہ سے اس بار فوری تردید بھی نہ ہو سکی۔ بڑے ہال میں پاؤں رکھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ نیچے سیڑھیوں کے ساتھ والا لکڑی کا بھاری دروازہ کب کا بند کر دیا گیا تھا، پھر بھی باہر گلی میں غضب کا رش لگا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کس نے افواہ اڑا دی تھی کہ آج سندل خود کوئی خاص پروگرام کر رہی ہے۔ سو شائقین کی بتابی کچھ اور سوا تھی۔ نگینہ کا چہرہ خوشی سے کھلا پڑ رہا تھا۔ موسیقی کی مدھر لے، لڑکیوں کے تھرکتے پاؤں اور نوٹوں کے برسنے کا تسلسل، پچھلے چند دنوں میں دل کو بڑی طمانینت حاصل ہوئی تھی۔ سندل کی طرف سے ملے ملال بھی فی الحال چھٹی پر جا چکی تھے۔ خالی دماغ، شیطان کا گھر، اور فرصت سے بڑا کوئی دوسرا روگ نہیں۔ میں تو نفسیاتی مریض بن کر رہ گئی تھی۔ کچھ دن اور گزرتے تو سیدھی پاگل خانے پہنچ جاتی تھت۔ اپنی بات کہہ کر بڑے زور سے ہنسی تھی۔ شامہ نے بڑی محبت سے اس کی طرف دیکھا۔
پاگل ہوں آپ کے دشمن، بس یوں ہی خوش رہا کریں، اداس اچھی نہیں لگتی۔ وہ کسی کام سے اٹھ کر باہر آئی تھیں۔ دشمنوں کے دل پر تو سانپ لوٹ رہے ہیں، دیکھا نہیں؟ آج تو ان کے ہاں کے خاص مہمان بھی ہماری طرف آ کر بیٹھے ہیں۔ واپس اندر قدم رکھنے سے پہلے اس نے دروازے میں رک کر اندر موجود شرفا پر ایک جائزہ لیتی نگاہ ڈالی۔ اکثریت مخصوص مہمانوں کی تھی۔ نانی ستارہ کو ہر ایرے گیرے کا منہ اٹھا کر چلے آنا پسند نہیں تھا، پھر بھی اتنے رش میں کہیں کہیں بے احتیاطی ہو ہی جاتی۔ نگینہ اپنی بھاری ساڑی سنبھالے ہوئے ایک ادا سے آ کر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی۔ آج غزلوں سیمی کلاسک پر زور تھا کیونکہ خود نانی ستارہ موجود تھی۔ پچھلے 3 دن فلمی آئٹم سے کام چلا تھا اور بہت خوب چلا تھا۔ فرمائشوں پر فرمائشیں آ رہی تھیں۔ امراؤ جان ادا سے لے کر پاکیزہ تک کے وہ روایتی گیت جنہیں سن سن کر بھی لوگ بور نہیں ہوتے، اور آج کے مہمان تھے بھی صاحب ذوق۔ نانی ستارہ کے چہرے پر بڑی تمکنت بھری مسکراہٹ تھی۔ اقبال بانو جیسے منفرد اور باکمال فنکارہ کا گیت جس لڑکی نے گانے کی کوشش کی تھی بس واجبی سی تھی۔ نگینہ نے نانی کا اشارہ سمجھ کر اسے بڑی خوبی سے پیچھے ہٹایا تھا۔ یہاں ماحول کا رنگ اختتام تک جمائے رکھنا ہی کامیابی کی دلیل تھی۔ ذرا سا پھیکا پن ساری محفل پر اثر انداز ہوتا تھا۔ نگینہ کے فلمی مزاج کے لیے ایسا کچھ کرنا مشکل نہیں تھا، لیکن پہلے نانی ستارہ کو اٹھانا ضروری تھا۔ شامہ غضب کی مزاج سناس تھی اور شاید نانی خود بھی تھک چکی تھی۔ محفل پھر سے جمنے لگی، مگر اس بار دوسرے انداز سے۔ آئٹم نمبر لوگوں کو باندھ کر بٹھائے ہوئے تھا اور یہاں مچا شور و گل نیچے سڑک تک جا رہا تھا۔ لوگوں اور سواریوں کے ہجوم میں جگہ بناتی بمشکل آگے بڑھتی سیاہ شیشوں والی گاڑی پر کسی کی بھی بطور خاص توجہ نہیں تھی، جو نانی کے چوبارے سے کچھ فاصلے پر آ کر رکی تھی۔ بس یہیں اتار دیں، میں چلی جاؤں گی۔ برقعے کی نقاب کو چہرے کے گرد گزرتے ہوئے وہ فوراً ہی باہر اتر آئی تھی۔ بھیڑ اتنی تھی کہ شاید 2 قدم بھی چلنا محال۔ گاڑی میں بیٹھ جو سندل، کسی نے پہچان لیا تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ کوئی نہیں پہچانے گا، سب اسی طرح آتی جاتی ہیں۔ آج کچھ زیادہ ہی رش ہے، ورنہ تمہارے ہی دروازے پر ہے، نہیں کھلے گا ابھی، پھنس کر رہ جاؤ گی بری طرح۔ بیٹھو واپس گاڑی میں۔ کہنے والے کا تحکم بھرا لہجہ اسے اب تک ماننے کی عادت پڑ چکی تھی۔ کہا بھی تھا میں نے تمہیں کہ نگینہ کو سختی سے منع کر دینا، کیوں وہ تمہاری ویلیو گرانے پر تلی ہوئی ہے۔ بالی کا موڈ پوری طرح بگڑا تھا۔ کروڑوں روپے لگائے ہیں میں نے، مگر یہ بازاری چھاپ لگائے رکھنے پر تلی ہے، اصلیت چھوٹے بھی تو کیسے۔ بہت ہو گیا بس۔ سندل نے اپنے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھرتے ہوئے محسوس کیے۔ سامنے بالکنی میں کھڑی شامہ نے بے اختیار ہی اپنا ہاتھ سینے پر رکھا اور پھر فوراً ہی پلٹ کر اندر بھاگی تھی۔ سندل کا رو رو کر برا حال تھا۔ نانی ستارہ، نگینہ، شامہ تینوں نے اپنے طور پر ہر کوشش کر لی، مگر کوئی دلاسا، کوئی حرف تسلی کارگر نہیں۔ وہ بہت سویرے گھر آئی تھی۔ رات بھر اس کا موبائل آف رہا تھا۔ نگینہ اور شامہ کی رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ سندل کا گھر کے دروازے تک آنا اور جانا سویرے سویرے نانی کے بھی گوشے گزار کر دیا گیا تھا۔ بالی صاحب اسے واپس لے گئے، ضرور بہت برا مانا ہوگا۔ اصل میں تو سندل نے انہی کے کہنے پر یہاں محفل جمانے پر پابندی لگائی تھی۔ انہیں اعتراض تھا کہ ہیروئن کی ویلیو گرتی ہے۔ بات ہے بھی ٹھیک، تو پھر احتیاط لازم تھی۔ کیا ہو گیا تم لوگوں کی عقلوں کو؟ ساری عمر کاروبار سمجھ کر کام کیا ہے تم نے تو، پھر بھی ایسی بے عقلی۔ شامہ تو خیر کسی گنتی میں نہیں تھی، لیکن نانی کو نگینہ پر بے حد غصہ آیا تھا۔ ایسے ہی بوریت ہونے لگی تھی اماں، اور پھر کون سا نیا کام کیا تھا جو انہیں برا لگ گیا؟ کیا دنیا نہیں جانتی کہ سندل کا تعلق کس جگہ سے ہے؟ دبے دبے سے انداز میں اس نے اپنی صفائی پیش کی بھی تو نانی ستارہ خفا ہی رہی۔ لیکن مجھے بھی برا بنوا دیا، کم از کم پوری بات تو بتایا کرو۔ اب میں کیا جواب دوں گی؟ سندل کو بھی اور بالی صاحب کو بھی۔ ان کی تشویش غلط نہیں تھی، جواب دہی انہی کے حصے میں آئی تھی۔ سندل نے سارا الزام انہی کے کھاتے میں ڈالا۔ ان سے تو خیر کوئی امید رکھی ہی نہیں جا سکتی، مگر آپ کو تو خیال رکھنا چاہیے تھا۔ سلیل ہو کر رہ گئی میں بالی صاحب کے سامنے، 2 لفظوں میں اوقات جتا کر رکھتی۔ اس کی آنکھیں ہلکی سی سوج رہی تھی اور ناک بالکل سرخ ہو رہی تھی۔ پچھلے سارے مہینوں میں سیلیبریٹی ہونے کا جو احساس پاؤں زمین پر ٹکنے نہیں دیتا تھا، اس پر بری طرح چوٹ پڑی تھی۔ نانی کو خود بڑا رنج تھا۔ صاف صاف کہا ہے بالی صاحب نے، اگر تمہاری ماں کو اسی طرح مجرے سے جانے تو پھر کم از کم میری فلم کا خیال دل سے نکال دو۔ 2 تیسرے درجے کی فلمیں آسانی سے مل جائیں گی تمہیں، جس میں تمہاری ماں بھی سینکڑوں بار ڈانس کر چکی ہے۔ بامشکل اپنی بات کہہ کر وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بالی کے الفاظ زیادہ سخت تھے یا پھر حقیقت کی سنگینی؟ نگینہ الزام ثابت ہونے کے بعد والے مجرم کی شرمساری اور مایوسی سے دوچار تھی۔ اتنی عمر ناچ لیں پھر بھی ان کا دل نہیں بھرتا، جو ادھر ادھر سے لڑکیاں جمع کرواتی ہیں۔ ایسی عورتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو کمیشن پر کام کرتی ہیں اور کرواتی ہیں، اپنے منہ سے بتا دیں۔ بہت دیر بعد اس نے نگینہ کو براہ راست مخاطب کیا۔ وہ محض پہلو بدل کر رہ گئی۔ ماں ہے تمہاری، کچھ تو لحاظ کرو۔ نانی کو نگینہ کا زرد ہوتا چہرہ دیکھ کر بھی رحم آنے لگا تھا۔ اس کی کم عقلی میں کوئی شک نہیں تھا، اور نہ اس کی بدنصیبی میں۔ کیسی ماں ہے، اولاد کے لیے شرمندگی کا سبب بنتی ہیں بار بار۔
وہ زیر لب بولی تھی۔ نانی نے شکر کیا کہ نگینہ خاصی دور بیٹھی تھی اور بہت گمسم تھی۔ کمرے میں ایک نیم گرم دن پھیلنے لگا تھا۔ شامہ نے اٹھ کر کھڑکیوں کے پردے گرائے اور خود ناشتہ بنانے کے لیے باہر نکل گئی۔ گیتی اسی وقت اندر آئی تھی۔ امی وہ میں جو کچھ بھی وہ کہنے آئی تھی اندر کی صورتحال کو بھانپ کر فوری طور پر بھولی تھی۔ کیا ہوا ہے امی؟ نگینہ کے پاس سکڑ سمٹ کر بیٹھتے ہوئے اس نے ڈرے ڈرے لہجے میں پوچھا تھا، مگر جواب کوئی نہ ملا۔ اسے اکثر ہی اپنے سوالوں کے جواب نہیں ملے تھے، خود ہی نتیجے اخذ کرنے پڑتے تھے۔ نانی اور سندل کے بیچ اس ہال نما کمرے کے دوسرے سرے پر کیا چل رہا تھا؟ فی الحال اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ ایسا کچھ ہوا ہے جو سندل کے لیے تکلیف دہ ہے، مگر تکلیف میں تو اس کی ماں بھی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ نگینہ کے ہاتھ پر رکھا، مگر وہ چونکی تک نہیں۔ شامہ ناشتہ تیار کر کے لائی تھی۔ امی آپ بھی کھا لیں۔ گیتی نے شامہ کی لا کر رکھی ٹرے میں سے لقمہ توڑ کر نگینہ کے منہ تک بڑھایا۔ نگینہ نے اتنی دیر میں پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ گیتی کے چہرے پر سادہ سی مسکراہٹ تھی۔ نگینہ کو گلے میں کچھ اٹکتا ہوا سا محسوس ہونے لگا، پانی تک اترنے کی گنجائش نہ ہو جیسے، مگر گیتی کا بڑا ہوا ہاتھ پیچھے کرنے کو اس کا دل نہ چاہا۔ بس اب اور نہیں، وہ ہر نوالے کے بعد کہتی، مگر گیتی چپ چاپ اپنا کام کیے گئی۔ شامہ کو بڑا اطمینان ہوا تھا دیکھ کر۔ ماحول آہستہ آہستہ نارمل ہو رہا تھا۔ 15 دن میں اپنی کوٹھی میں شفٹ ہونا ہے، آپ لوگ اپنی پیکنگ کر لیں۔ چائے پیتے ہوئے سندل نے قدرے بلند آواز میں اطلاع دی تھی۔ اس بار اس نے بالی صاحب کا نام نہیں لیا تھا، پھر بھی ہر ایک کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ یہاں کی ساری باتیں یہیں پر چھوڑ کر جانی ہوں گی۔ یہ بات سب اچھی طرح سمجھ لیں اور جن کو کچھ اعتراض ہو وہ شوق سے یہیں رہیں۔ وہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تو نگینہ بھی بتابانہ اٹھ گئی۔ اس بار گیتی کا لقمہ ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ جیسا تو کہے گی بیٹا ویسا ہی ہوگا۔ معلوم نہیں کیا ہوا تھا میری عقل کو۔ آئندہ کبھی جو تجھے شکایت کا موقع ملے، بالی صاحب سے میں خود چل کر معافی مانگ لوں گی۔ بڑے آدمی معاف کر دیں گے مجھے۔ گیتی کو اس کے خوشامد بھرے لہجے پر تکلیف ہوئی تھی۔ سندل محض ٹھیک ہے کہہ کر باہر نکل گئی۔ کیسی خوشی کی خبر ہے اماں، اور مان بھی گئی میں۔ سندل کتنی بھی ناراض رہی، ہمیں اپنے سے الگ کرنے کی بات نہیں کی بہرحال اس نے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، ورنہ یہاں تو وہ لڑکیاں بھی سب کو چھوڑ چھاڑ کر نکل جاتی ہیں جنہیں ذرا سا آسرا مل جاتا ہے۔ میری سندل تو ٹاپ کلاس ہیروئن کہلائی جا رہی ہے ابھی سے۔ من پسند سٹیٹس کی خوشی کچھ دیر پہلے ہوئی بے عزتی پر حاوی ہوئی۔ غلطی تو ویسے بھی میری ہی ہے، اپنی بچی کی بات کا برا مانوں گی بار بار تو پھر ماں کہلانے کی حقدار بھی کہاں؟ کیوں اماں؟ اس نے جو چھوٹی سی تصدیق چاہی، نانی ستارہ سے معلوم نہیں کیوں دی نہیں گئی۔ گیتی کی نگاہ نانی پر جمی تھی۔ ان کے چہرے کے تاثرات عجیب سے ہو رہے تھے، نہ خوشی نہ افسوس، وہ کسی گہری سوچ میں تھی۔ اور کوٹھی میں شفٹ ہونے کی خوشخبری بھی انہیں خوش کرنے کے لیے ناکافی تھی کیا؟ گیتی نے حیرت سے سوچا۔ آپا گل کا منہ حیرت سے کھلا اور پھر بند ہوا، نگاہ جیسے سلمان کے چہرے پر سے ہٹنا بھولی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ اور بھی تلملایا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مجھ سے کوئی زیادہ توقع مت رکھیے گا۔ زوبیہ مجھے 1-1 روپیہ گن کر دیتی ہے، لاکھوں کہاں سے لا سکتا ہوں میں؟ وہ تو ایک لفظ سننا گوارا نہیں کرتی اس بارے میں۔ اس نے پوری لا تعلقی سے اپنے حالات کے بارے میں پیراگراف پڑھا۔ تو پھر کون کرے گا یہ سب؟ اپنے باپ کے حالات سے اچھی طرح واقف ہو، حال ہی ہو گئے میں تمہاری شادی کر کے۔ یہ پتہ ہوتا کہ تم ہری جھنڈی دکھاؤ گے تو کچھ سوچ سمجھ کر چلتے۔ شاکرا سچ مچ رو دینے کو تھی۔ وہ میری وجہ سے خالی نہیں ہوئے، آپ لوگوں کی فضول خرچیاں لے ڈوبی ہیں اس گھر کو۔ سالوں سے شاہانہ زندگی گزارے ہیں آپ سب۔ زوبیہ تو کھل کر کہتی ہے کہ تمہارا باپ اس چھوٹی سی پوسٹ پر آخر کتنا کما رہا ہے، جو تمہارے گھر والوں کتنے عیش میسر ہے، جو بڑے بڑے آفیسرز کو میسر ہوتے ہیں۔ سلمان نے زوبیہ کا تبصرہ خاصی نرم الفاظ میں دہرایا تھا، لیکن جلتی پر تیل کا کام دکھایا تھا۔ کیسی بدبخت کی نظر کھا گئی ہمارے گھر کو، کیسا دل کھول کر خوشی منائی تھی تمہاری شادی کی، بس اس کے بعد تو جیسے پیسے کو ترس گئی ہیں۔ کچھ عورتیں سبز قدم ہوتی ہیں امی، ان کے آتے ہی گھر میں جھاڑو پھر جاتی ہے۔ ہمارا تو رزق اسی زوبیہ کے آنے سے اڑا ہے، ورنہ پہلے کبھی ایسے تصور تک میں نہیں آیا تھا۔ آپا گل اپنے آواسوں میں واپس آئی۔ سلمان نے ایک کڑی نگاہ ان پر ڈالی۔ کیوں پہلے تو آپ لوگ کہتے تھے کہ ربیہ کے گھرانے کی نظر لگی ہے آپ کو، وہ آپ کو کھاتا پیتا دیکھ کر جلتے ہیں، اور زوبی تو آپ کے ساتھ رہی تک نہیں ہے، اس کا تو اپنا الگ گھر ہے۔ اس بیان میں اس نے 2 باتیں جتائی تھیں۔ آپا گل نے بہت غور سے سلمان کے چہرے کو دیکھا۔ خود غرضی لا تعلقی اس کے الفاظ میں انہیں چہرے پر بھی ثبت ہو رہی تھی۔ پاس ہوتا تب بھی اپنائیت کا ہلکا سا بھی احساس نہیں جاگتا تھا، میں اس دیوار سے سر پھوڑنے کا سب تجربہ ہاتھ میں آتا تھا۔ تم ربیہ کا ذکر بہت کرنے لگی ہو ہر بات میں، ورنہ پہلے تو اس کا نام سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ تھی تو کہتے غیر متعلق بات، لیکن وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ شاکرا نے انہیں گھور کر دیکھا تھا۔ بیکار میں بچے کا دل خراب کرنا۔ ساری خفگی مایوسی اپنی جگہ، لیکن سلمان ان کی سب سے لاڈلی چہیتی اولاد تھا۔ آپا گل نے ان کا گھورنا قطعی نظر انداز کیا تھا۔ کچھ پچھتاوا تو نہیں ہو رہا تمہیں زوبیہ سے شادی کر کے؟ ایسی بدفطرت عورت کے ساتھ رہنا آسان تو نہیں ہے بہرحال۔
بے رحمی سے انہوں نے بات مکمل کی۔ آخر جب وہ اتنی بےہودگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے تو جواباً کیوں نہ اس کی بھی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا جائے۔ پچھتاوا کیا، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ زوبیہ اتنی بری بھی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ ربیہ کے ساتھ یہ سب کچھ تو نہ ہوتا جو اب ہے۔ ان سے زیادہ اس نے خود کو تسلی دی تھی۔ آپا گل کے دل کو اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر بڑی گھٹیا سی خوشی حاصل ہوئی۔ جو ملا وہ بھی کس کام کا، اور ایمانداری کی بات ہے کہ صورت شکل میں تو ربیہ ہزاروں میں ایک ہے۔ سلمان تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا جتانا چاہ رہی ہیں آپ؟ جب وقت تھا تو آپ ہی پیش تھی ربیہ کی مخالفت میں، نام سننا گوارا نہیں کرتی تھی، اب آپ کو یاد آنے لگی؟ یاد بھی مجھے نہیں، تمہیں آ رہی ہے۔ تعریف تو آپ کر رہی ہیں،